آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ، فرمایا جس نے حج کیا اور دوران حج اپنی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں نکالا، کوئی برائی کا کام نہیں کیا، کوئی اس نے فسق و فجور کا عمل نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بس اس کے حضور حاضر رہا اور جب وہ برائی کا کوئی عمل نہیں کیا، تو فرمایا جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے گناہوں سے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک حج کی فضیلت کے حوالے سے سماعت کر لیجئے۔ آقا کریم اسلام سے عرض کیا گیا ای العمل افضل، اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے، فضیلت زیادہ کس کی ہے؟ فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کیا جائے ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کیا گیا ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ قال حج مبرور، فرمایا ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جہاد کے بعد سب سے افضل عمل وہ ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ایسے جیسے پانی میل کچیل دور کر دیتا ہے، تو حج بندے کے گناہوں کو اس طریقہ سے دھو ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بزرگ لوگوں کا جہاد حج ہی ہے، اگر وہ حج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حج ایسا ہے جس سے 3 بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ایسا حج ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کسی کو حج کرواتا ہے، اب اس میں 3 بندوں کی بخشش ہوتی ہے، ایک تو وہ جو حج کرنے والا ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، دوسرا وہ جو حج کروا رہا ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، اور تیسرا جس کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ حج ہے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ حج ہے۔